الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ تشریف لائیں اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے جو شوہر ہیں ان کا انتقال ہو رہا ہے لیکن روح نہیں نکل رہی، موت کی کشمکش میں روح نہیں نکل رہی۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے بھاگے آئے اور آ کر معلومات کری، پوچھا اور کہا القمہ آپ کلمہ پڑھیں۔ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھ سے کلمہ پڑھا نہیں جا رہا، کلمہ نہیں نکل رہا، حالانکہ کلمہ پڑھانے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور پڑھنے والے صحابی ہیں، اور بات کر رہے ہیں لیکن کلمہ ادا نہیں ہو رہا، نہیں نکل رہا زبان سے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے والدین میں کون زندہ ہے؟ فرمایا کہ والدہ ہے۔ تو والدہ کو بلوایا گیا، پوچھا کہ آپ علقمہ سے راضی ہیں؟ تو کہا کہ نہیں، یہ ویسے تو بڑا دیندار ہے اور تہجد گزار ہے، مجھے اس کے دین سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اخلاق اس کے بڑے خطرناک ہیں، مجھ سے جب بات کرتا ہے تو دل چیر کے رکھتا ہے، اخلاق کا برا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ انہیں معاف کر دیں اس کو۔ تو انہوں نے کہا میرا دل نہیں چاہتا معاف کرنا۔ تو فرمائے کہ ٹھیک ہے، پھر میں اگر آگ لگاؤں ان کو تو آپ سفارش کریں گے؟ تو فرمائے بالکل یا رسول اللہ، میں تو سفارش کروں گی کہ آگ نہ لگائی جائے۔ تو فرمائے کہ ابھی اگر ان کی روح نکل گئی، یہ مر گئے، تو یہ سیدھا اللہ کی آگ میں جا کر جلیں گے، اور وہ آگ تو بڑی خطرناک ہے، 70 گنا زیادہ طاقتور ہے دنیا کی آگ سے۔ دنیا کی آگ ہماری برداشت سے باہر ہے، کتنی دیر برداشت کر سکتے ہیں؟ ایک انگلی رکھ کے آپ چیک کر لیں، دیکھ لیں، نہیں برداشت کیا جا سکتا۔ اور کالے رنگ کی آگ ہے، دنیا کی آگ تو لال رنگ کی ہے نا، جلتی چیز نظر آتی ہے، اس میں تو جلتی چیز نظر نہیں آتی۔ اور ایسی عجیب حیرت انگیز آگ ہے کہ انسان کے اندرونی اعضاء کو بھی سامنے جلا رہی ہوگی، حتیٰ کہ دل جل رہا ہوگا اور جان نہیں نکل رہی ہوگی۔ یہ اور تڑپا دینے والی حرکت ہے کہ روح نہیں نکل رہی ہوگی۔ تو فرمائے کہ یہ اللہ کی آگ میں جلیں گے۔ چنانچہ ان کی والدہ نے معاف فرما دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا اور آپ نے کلمہ پڑھ لیا اور روح نکل گئی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھایا اور قبر پہ کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کو ناراض کیا اس پر اللہ کی لعنت، اس پر نبی کی لعنت، اس پر زمین و آسمان کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت، اس کی کوئی نماز قبول نہیں، اس کا کوئی روزہ قبول نہیں، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں، اس کے صدقات قبول نہیں، زکوٰۃ قبول نہیں۔ دیکھیں کیا رہ گیا پیچھے؟ سب تو گیا۔ تو جہاں والدین کو ایک نظر دیکھنے پر اتنا بڑا اجر و ثواب، تو پھر برے اخلاق پر اتنا ہی بڑا خطرناک پکڑ بھی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے اخلاق اچھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے تمام گناہوں، خطاؤں، لغزشوں، کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ گناہوں، خطاؤں، لغزشوں، کوتاہیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، بیمار حال ہیں تمام کو صحت شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ ہمارے نوازی جاوید بھائی کی والدہ کا انتقال ہوا، یا اللہ ان کی والدہ کی خوب مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ یا اللہ ان کے سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیجیے۔ یا اللہ ہمارے جو ساتھی ہیں، دوست ہیں، ان کے ماموں کا بھی انتقال ہوا ہے،
ان کی بھی مغفرت فرما دیجیے، ان کے بھی درجات کو خوب بلند فرما دیجیے۔ ہمارے والدین، عزیز و قارب رشتہ دار جو اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے، ان تمام کی مغفرت فرما دیجیے، سب کے درجات کو خوب بلند فرما دیجیے یا اللہ یا اللہ۔ جتنے بھی مسلمان پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے یا اللہ۔ ہماری تمام نیک حاجات کو، جائز مرادوں کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول و منظور فرما دیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔